صحیفہ قرآن کے اوراق کھلے ہوئے ہوں اور آپ جماعت کو دیکھ کر حضور مسکرائے، آپ کے دیدار پر انوار کی خوشی میں قریب تھا کہ ہم نماز توڑ دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کہ شاید آپ نماز میں تشریف لا رہے ہیں، اس لیے انہوں نے ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ کر صف میں مل جانا چاہا۔ یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا تھا یہ فقط آقا علیہ السلام کی تعظیم میں، ادب میں، احترام میں اور جو قلبی لگاؤ تھا اور ان کے دلوں میں آقا علیہ السلام کے لیے جو قدر و منزلت اور جو فضیلت پائی جاتی تھی، یہ اس کا عملی اظہار تھا۔ اس سے یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کا ادب، ہر چند کہ آقا علیہ السلام انسان ہیں، مخلوق ہیں، حتیٰ کہ بشر ہیں، مگر اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کے حقوق، حق کی جمع حقوق، وہ مخلوق کی طرف بندوں کے ساتھ نہیں رکھے۔ اللہ نے حضور کے تمام حقوق اپنی طرف اپنے ساتھ رکھے، یعنی حضور کے بلانے کو اللہ نے اپنا بلانا قرار دیا ہے، حضور کو اذیت دینا اللہ نے خود کو اذیت دینا قرار دیا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا راضی ہونا اللہ نے اپنی رضا قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں درجنوں مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ رب العزت نے اپنے اور اپنے رسول کے لیے یہ دونوں چیزیں یکجا کر دیں۔ اب چونکہ یہ جو قرآنی تعلیمات تھی یہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سمجھائیں اور انہوں نے ان کو اپنایا، یہ ساری تعلیمات اپنائیں، سو روئے زمین پر صحابہ کسی کا نہ ایسا ادب کرتے تھے اور نہ کرنے کا تصور کر سکتے تھے کہ جیسا ادب وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتے تھے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڑیوں کے بل گھومے اور پچھلی صف میں مل جانا چاہا، یہ گمان کرتے ہوئے کہ شاید آپ نماز میں تشریف لا رہے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام نے ہمیں اشارے سے فرمایا کہ تم لوگ نماز پوری کرو۔ پھر آپ نے پردہ گرا دیا اور اسی روز آپ کا وصال ہو گیا، یعنی یہ آقا علیہ السلام کا اپنے حجرہ پاک سے نکل کر باہر آنا اور کوئی عمل ادا کرنا، کوئی عمل حضور سے صادر ہونا، یہ آخری موقع تھا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے حجرے سے باہر نہیں آئے اور نہ کوئی ایسا اپنے پاؤں پہ چل کر آقا علیہ السلام نے کوئی عمل ظاہر کیا، یہ آخری عمل تھا۔ اب وہ صحابہ، اگلی حدیث پاک میں ہم دیکھیں گے، یہ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے جب یہ باہر نکلے اور صحابہ اکرام حضور کی طرف مڑ گئے، سب کے چہرے سمت قبلہ چھوڑ کر آقا علیہ السلام کے چہرہ انور کی طرف اور حضور کے حجرے کی طرف گھوم گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مصلح امامت سے کچھ پیچھے سرکے، جس پر آقا علیہ السلام نے انہیں فرمایا، اشارہ کیا کہ نہیں نماز اپنی ادا کرو۔ اب جب نماز مکمل ہو گئی تو آقا علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ ابو بکر، جب میں نے حکم دیا تھا تو تم مصلی پر کیوں نہیں ٹھہرے؟ یہ ایک الگ واقعہ جس میں آقا علیہ السلام بعد ازاں نماز میں آ کر شامل ہوئے اور پیچھے آخری صف سے آقا علیہ السلام جب داخل ہوئے تو آخری صف سے والے لوگوں نے جب دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو صف میں آ کر شامل ہوتے نماز میں محسوس کر لیا، دیکھ لیا جو بھی صورتحال تھی، تو انہوں نے جس طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں قیام میں، اسی حال میں اپنے ہاتھوں پر ہاتھ مارنے شروع کر دیے، ایک تالیس کی سی آواز، تاکہ آگے والوں کو پتہ چلے کہ پیچھے کوئی غیر معمولی واقعہ ہوا ہے، کوئی خاص شے ہوئی ہے۔ اگلی صف والوں نے جب ان آوازوں کو سنا، جسے تصویق کہتے ہیں، تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے جگہ بنائی اور حضور اس سے اگلی صف میں آ گئے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ حضور آ گئے تو انہوں نے بھی ایسا ہی عمل کیا چونکہ آخری صف والوں نے کیا تھا۔ صف در صف یہ عمل ہوتا رہا اور آقا علیہ السلام نماز کی حالت میں آگے بڑھتے رہے حتیٰ کہ پہلی صف میں آ گئے۔ جب پہلی صف میں آ گئے تو وہاں آ کر ان لوگوں نے جب دیکھا حضور آ گئے تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کرواتے ہوئے دوران نماز
پیچھے مڑ کر جب دیکھا اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پایا کہ آقا تشریف لے آئے ہیں تو انہوں نے مصلی سے اپنا پاؤں ہٹانا چاہا۔ جب ایسا کرنا چاہا تو آقا علیہ السلام نے اشارہ کیا اور فرمایا نہیں، تم نماز ادا کرو، یعنی امامت جاری رکھو۔ اس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے حالت نماز میں، جبکہ یہ رکن قیام تھا، ہاتھ اٹھائے اور پھر اس کے بعد مصلی چھوڑ دیا اور پیچھے آ گئے۔ جب مصلی خالی ہو گیا تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آگے بڑھ کر مصلی تک پہنچے اور بقیہ نماز حضور کی امامت میں سب نے ادا کی، یعنی امام تبدیل ہو گیا دوران نماز آقا علیہ السلام کے آنے پر۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اے ابو بکر، جب میں نے حکم دیا تھا تو تم مصلی پر کیوں نہیں ٹھہرے؟ اس پر حضرت ابو بکر نے جواب دیا کہ ابو قحافہ، یہ آپ کے والد محترم کی کنیت تھی کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ وہ حضور کے سامنے امامت کرائے۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اس کی کیا وجہ ہے کہ میں نے تمہیں تالیاں بجاتے دیکھا، نماز ہو رہی تھی؟ تو فرمایا اگر کسی کو نماز میں کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے یا کوئی اور ایسی بات ہو تو وہ بلند آواز سے سبحان اللہ کہے۔ یہ امام کو بھی بسا اوقات جب اس پر نسیان ہو جائے تو بھول جائے، مثلا اس نے کھڑے ہونا تھا چوتھی رکعت کے لیے یا آخری رکعت کے لیے، وہ بیٹھ گیا تو آپ نے لقمہ دیا اللہ اکبر، امام کو نہیں سمجھ آئی، یا وہ کھڑا تھا قیام میں اور اس نے تلاوت دل میں کرنا تھی مگر وہ بآواز بلند کرنا شروع کر دی، یا بآواز بلند کرنا تھی اور اس نے اونچی آواز سے نہیں کی، تو اب آپ اس کے ساتھ کلام نہیں براہ راست کر سکتے، اس کو بتا نہیں سکتے کہ یہ غلطی ہو گئی۔ آپ اس صورت میں سبحان اللہ کہیں گے۔ جب آپ کی پیچھے سے آواز آئے گی سبحان اللہ تو یہ اس امر کا اشارہ ہوگا کہ نماز میں کوئی ایسی غلطی ہو رہی ہے جس کو مقتدی نوٹ کر رہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہہ کر آگے والوں کو متوجہ کیا کرو، اور اس طرح تالی کی آواز یہ صرف عورتوں کے لیے، وہ ان کی ہاں عورتوں کی جماعت ہو رہی ہو یا کوئی معاملہ ہو تو اس میں عورتیں تالی بجائیں گی، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ عورتوں کی آواز وہ دوسروں تک نہ جائے۔ اب اس میں اس پہلو کو بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ خواہ مذہبی تقریبات ہوں یا ہماری معاشرتی تقریبات، اس میں جب ہم مشغول ہوتے ہیں تو ہم ان چیزوں کا دھیان نہیں کرتے، اور مذہبی تقریبات میں بھی خواہ وہ ناخوانی ہو رہی ہو، تلاوت ہو رہی ہو، کوشش کی جانی چاہیے کہ خواتین اور عورتوں کی آواز انہی کی پریمیسز تک، انہی کے چار دیواری تک محدود رہے، اور باہر اس طرح نہ جائے کہ جس سے لوگ آواز سنے معزوز ہوں اور پھر ان کے ذہنوں میں کئی طرح کے خیالات آئیں۔ تو وہ آقا علیہ السلام نے جہاں افراط و تفریط تھی اس کی اصلاح فرما دی، مگر باقی اس عمل پر آقا علیہ السلام نے کوئی ایک لفظ کا بھی تبصرہ نہیں کیا کہ میں جب آیا آخری صف میں کھڑا ہوا تو تم لوگوں نے آگے والوں کو کیوں متوجہ کیا اور صف در صف میرے لیے جگہ کیوں بناتے چلے گئے، حتیٰ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت سے پیچھے آ گئے تو آقا علیہ السلام نے صرف اتنا پوچھا کہ جب میں نے کہا تھا کہ امامت جاری رکھو تو پیچھے کیوں آئے؟ اب انہوں نے جواب دیا اپنے والد کا نام لے کر کنیت کے طور پر کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ اللہ کا رسول پیچھے کھڑا ہو اور وہ آگے امامت جاری رکھے۔ یہ جب انہوں نے توجیہ بیان کی تو آقا علیہ السلام نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں فرمایا، گویا اس عذر کو قبول کیا، ان کے اس ادب کو قبول کیا، ان کی طرف سے اس اظہار تعظیم کو قبول کیا ہے۔ اس کو پھر اگلی جو حدیث پاک لے رہے ہیں وہ بخاری سے ہے اور مسند احمد بن حنبل سے ہے، اور حضرت مسور بن مخرمہ وہ روایت کرتے ہیں کہ عروہ بن مسعود بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جب کفار کا وکیل بن کر آیا، جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم چھٹے سال ہجری میں عمرہ ادا کرنے گئے اور کافروں نے راستہ بلاک کر دیا اور مزاحمت کرنا چاہیے اور کہا کہ نہیں ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے عمرہ، آقا علیہ السلام نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے، اور ان مذاکرات کے نتیجے میں آپ کو یاد ہوگا کہ معاہدہ صلح حدیبیہ ہوا، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس سال عمرہ ادا کیے بغیر وہیں سے مقام حدیبیہ سے واپس پلٹ آئے۔ اس سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دین کا مزاج کیا ہے۔ دین کا مزاج امن ہے، دین کا مزاج سلامتی ہے، دین کا مزاج تحفظ اور حفاظت ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس سال واپسی کا سفر کیا اور اگلے سال معاہدے کے مطابق 7ویں سال ہجری میں آقا علیہ السلام عمرہ ادا کرنے گئے۔ تو یہ جب مذاکرات چل رہے تھے، چونکہ آقا علیہ السلام کے ساتھ کم و بیش کو 1400-1500 1,500 کے قریب صحابہ تھے، اور یہ اہل مکہ اور قریش وہ تھے کہ جو اس سے بہت پہلے 4 سال پہلے 313 کے مقابلے میں جب 1000 آئے تھے بدر کے مقام پر تو وہ اپنا حشر دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے جاسوسی کے لیے ایک شخص کو بھیجا اور کہا کہ جا کر دیکھو کہ اگر بالفرض جنگ ہو جائے وہ نہ ٹلیں اور نہ اپنا ارادہ چھوڑے عمرہ کرنے کا اور کہے کہ ہم نے جانا ہی جانا ہے عمرہ کرنے، اور ہم انہیں روکنا چاہیں، تصادم ہو جائے، ٹکراؤ اور جنگ ہو جائے، تو تمہارے خیال میں کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ وہ بھیجا عروہ بن مسعود ثقفی کو۔ وہ جب واپس گیا تو اس نے جا کر اہل مکہ کو، قریش کو کہا کہ سنو، تم محمد اور ان کے ساتھیوں سے جنگ کا ارادہ ترک کر دو اور ان کے ساتھ لڑائی نہ کرنا، ورنہ بہت بری شکست کھاؤ گے، ذلت آمیز انجام ہوگا۔ جب یہ بات کہی تو انہیں تشویش ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہ ایسا کیا تم نے ان میں دیکھا؟ کیا وہ جسمانی طور پر بہت زیادہ طاقتور ہیں؟ اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، جسم تو ان کے یوں لگتا ہے کہ جیسے فاقوں کے آثار ان پر نمایاں ہیں۔ ان کا کیا تعداد اتنی زیادہ ہے یا پیچھے سے کمک اور رصد آنے کا امکان ہے؟ اس نے کہا نہیں، ایسا بھی نہیں۔ ان کے پاس کوئی زیادہ سامان حرب و ضرب، کوئی اسلحہ جنگ کا سامان زیادہ؟ اس نے کہا نہیں، وہ تو عمرہ کے لیے آئے اور جو معمول ہوتا ہے اسی کے مطابق ہے، کوئی ان چیزوں میں ایسی غیر معمولی شے میں نے نہیں دیکھی۔ تو انہوں نے کہا پھر تم کیوں ہمیں ڈرا رہے ہو اور کیوں کہہ رہے ہو کہ ان کے ساتھ جنگ نہ کرنا؟ اس پر اس نے کہا کہ اے اہل قریش سنو، میں بہت سارے بادشاہوں کے درباروں میں تمہارا وفد لے کر گیا ہوں، میں کیسر و کسریٰ اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے درباروں میں حاضر ہوا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں نے ایسا کوئی بادشاہ نہیں دیکھا کہ اس کے درباری اس طرح اس بادشاہ کی تعظیم کرتے ہوں جس طرح کہ محمد کی تعظیم ان کے صحابہ کرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ جنگ میں ناقابل شکست اور ناقابل تسخیر ہونے کا سبب نہ عددی کثرت کو بیان کر رہا ہے، نہ جسمانی طاقت کو بیان کر رہا ہے، نہ سامان جنگ اور حرب و ضرب کی کثرت کو بیان کر رہا ہے، وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناقابل شکست ہونے کا فقط ایک سبب بیان کر رہا ہے، اور وہ سبب کیا ہے کہ وہ اپنے نبی کی اتنی زیادہ تعظیم کرتے ہیں کہ میں نے بادشاہوں کے دربار میں کسی بادشاہ کی ایسی تعظیم ہوتے نہیں دیکھی۔ اب وہ تعظیم کیا تھی جو وہ دیکھ کر گیا تھا؟ وہ تعظیم یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے تو وضو کے پانی کا کوئی قطرہ حضور کے جسم اطہر سے الگ ہو کر زمین تک نہ پہنچتا تھا۔ صحابہ ارد گرد کھڑے ہوتے، اپنے ہاتھوں پر لیتے، اس پانی کو چہرے پر ملتے، اپنے سینوں اور جسم پر ملتے، اور جس کو وہ پانی نہ ملتا وہ دوسرے کے گیلے ہاتھ کے ساتھ مس کر کے تبرک برکت کے لیے اس ہاتھ کو مس کر کے اپنے جسم پر ملتا۔ اس نے کہا کہ جو ان کے وضو کا پانی، اور یہ یاد رکھیے وقت ختم ہو جاتا ہے، میری مجبوری ہے کہ آقا علیہ السلام کلی کرتے وہ پانی زمین پر نہ جاتا، آقا علیہ السلام ناک مبارک میں پانی ڈال کر نکالتے، وہ پانی زمین پر نہ جاتا، یعنی ہر وہ شے جو آقا کے جسم سے مس ہو کر الگ ہوتی وہ اس کو زمین تک نہیں گرنے دیتے تھے، ہاتھوں پہ لے کر چہروں پر ملتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم حجامت کرواتے، بال کٹواتے، کوئی بال زمین پر نہ جاتا، وہ ان بالوں کو لیتے، کوئی جیب میں رکھتا، کوئی ٹوپی میں سلواتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں دشمنوں کے نرغے میں گھر گئے، دشمنوں نے چاروں طرف سے حملہ کیا، اس اسلام میں آپ کی ٹوپی زمین پر گر گئی، آپ نے فوراً سواری سے چھلانگ لگائی، ٹوپی کو اٹھایا، پہنا اور پھر سوار ہو کر لڑائی کرنے لگے۔ بعد ازاں جنگ کے بعد کسی نے پوچھا کہ خالد یہ کیا آپ نے کیا، عجیب کام؟ کہا کیا ہوا؟ کہا دشمن نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا اور آپ کی ٹوپی گر گئی اور ٹوپی اٹھانے کے لیے آپ نیچے اتر گئے، اپنی جان کو خطرے میں ڈالا۔ فرمایا نہیں، ٹوپی اٹھانے کے لیے نہیں نیچے اترا تھا۔ کہا پھر؟ کہا اس ٹوپی میں آقا علیہ السلام کا ایک بال مبارک سلا ہوا تھا، مجھ سے اس بال کی بے حرمتی نہ دیکھی گئی۔ ہم آج بہت سارے معاملات میں سوالات کھڑے کر دیتے ہیں، اور ادب و تعظیم
اس کو بہت زیادہ محدود کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے کہ ایمان اپنے نفس میں، اپنے وجود میں، فی نفس ہی ایمان فقط تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ہے۔ حضور کے ساتھ جتنی شدید محبت ہو جائے ایمان اتنا مضبوط اور کامل ہو جاتا ہے، اور آقا علیہ السلام کا جتنا زیادہ ادب کر لیا جائے ایمان اتنا محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایمان ملتا محبت رسول سے ہے، ایمان بچتا تعظیم رسول سے ہے، ادب رسول سے ہے۔ صحابہ کرام اس ادب میں ایک دوسرے سے بڑھ کر آگے عمل کرنے والے تھے، ایک دوسرے سے بڑھ کر حضور کی تعظیم کرنے والے تھے۔ اس نے کہا کہ یوں محسوس ہونے لگتا ہے وہ حضور کے گرد اس طرح گھومتے ہیں، اور جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو فوراً ان کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے، جب وہ وضو فرماتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ لوگ وضو کا استعمال شدہ پانی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ اس نے کہا کہ سنو، اب میں اس سے ایک نتیجہ نکال رہا ہوں۔ نتیجہ یہ کہ وہ سمجھانا یہ چاہتا تھا جو اس کے وضو کے پانی کا قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتے وہ اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے دیں گے؟ وہ تمہیں اپنے نبی تک رسائی دیں گے اور تم ان کے جیتے جی اور ان کے ہوتے ہوئے ان کے نبی کو گزر پہنچا سکو گے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ سو اس رپورٹ کے بعد اہل مکہ نے پھر جنگ کا فیصلہ ختم کیا اور کہا کہ معاہدہ کر کے کوئی ایسی صورت نکلے کہ ہماری عزت بھی بچ جائے اور وہ واپس چلے جائیں۔ آقا علیہ السلام نے از رہے محبت و شفقت اور امن و سلامتی کی خاطر ان کی ساری شرطوں کو مانا، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنا وفد لے کر یا اپنے زائرین کو لے کر واپس گئے اور پھر اگلے سال آئے اور حج کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال اور غائب درجے کی تعظیم و ادب کرنا نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔